بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمور اور جہان خان کے پنجاب سے نکل جانے کے بعد پنجاب کی حالت بڑی دگردوں ہو کر رہ گئی تھی۔ مرہٹے اور سکھ لاہور میں داخل ہو گئے تھے اور پنجاب پر انہوں نے اپنا تسلط جما لیا تھا۔ گو اپنے سامنے بھاگتے ہوئے تیمور اور جہان خان کا مرہٹوں اور سکھوں نے تعاقب کیا تھا، لیکن دریائے چناب میں سیلاب آ جانے کی وجہ سے وہ تعاقب کو جاری نہ رکھ سکے تھے۔ لیکن یہ کوئی مستقل رکاوٹ نہ تھی جو مہاراشٹر کے ان جنگجو سپاہیوں کو، جو مہاراشٹر سے پنجاب تک 1500 میل کے سفر میں نصف درجن دریا عبور کر چکے تھے، ہمیشہ کے لیے آگے بڑھنے سے روک دیے۔ چنانچہ پنجاب میں داخل ہونے کے 7 مہینے بعد نومبر کے مہینے میں جب دریائے چناب کا پانی اتر گیا تو مرہٹوں کا ایک سردار ٹکوجی ہولکر مرہٹوں کے ایک لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ دریائے چناب کو اس نے عبور کیا، دریائے جہلم تک سارے علاقے کو اس نے تاراج کر ڈالا۔ اس کے بعد اس نے دریائے جہلم کو عبور کیا اور دریائے سندھ تک اس نے ہولناکی خونخواری برپا کر دی۔ پھر یہ ٹکوجی ہولکر دریائے سندھ کو بھی پار کر گیا اور پشاور جا پہنچا۔ ہندوستان میں تیمور اور جہان خان کے نکل جانے کے بعد کوئی ایسی قوت نہ تھی جو اس ٹکوجی ہولکر کو پشاور میں داخل ہونے سے روک سکتی۔ اس طرح پشاور سے صوبہ پنجاب کے آخری سرحدوں تک مرہٹوں اور سکھوں نے ایک ہولناکی برپا کر کے رکھ دی تھی۔ مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ کے بھائی اور مرہٹا فوج کے سپہ سالار رگھوناتھ راؤ نے پشاور میں کچھ عرصہ قیام کیا، لیکن اسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ سکھوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے مقابلے میں مرہٹوں کا پنجاب پر تسلط برقرار رکھنا ناممکن ہے۔ سکھ اپنی کمین گاہوں سے نکل کر ہر طرف پھیلتے جا رہے تھے اور جاٹ دیہاتی ان کے ساتھ جوک در جوک شامل ہونے کی وجہ سے ان کی قوت میں روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ پونا میں اس وقت مرہٹوں کی مرکزی حکومت کی مالی حالت بھی اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ دور دراز کے علاقوں میں طویل عرصے تک فوجیں رکھیں۔ اس کے علاوہ جنوبی ہند کے معتدل آب و ہوا میں رہنے والے یہ مرہٹے پنجاب کی جھلسا دینے والی گرمی اور شدید سردی بھی ناقابل برداشت تھی۔ اس لیے رگھوناتھ نے عقل مندی سے کام لے کر یہ مخصوص سرد علاقہ 75 لاکھ روپے کے خراج کے عوض آدینہ بیگ کے حوالے کر دیا۔ آدینہ بیگ نے اپنی طرف سے خواجہ مقرر جان کو لاہور پر اپنا نائب مقرر کیا اور خود حسب سابق دوابہ میں قیام کر گیا، جہاں وہ پہلے سے احمد شاہ ابدالی کے دور میں فوجدار مقرر تھا۔ اس طرح مرہٹے پنجاب کو آدینہ بیگ کے رحم کرم پر چھوڑ کر واپس پونا کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ آدینہ بیگ مرہٹوں کے جانے کے بعد صرف 4 ماہ تک زندہ رہا۔ اس قلیل عرصے میں اس نے سکھوں کی بےخنی کی انتہائی کوشش کی کہ وہ طاقتور نہ ہو جائیں، لیکن 40 سال کے مسلسل مظالم نے سکھوں کو بے حد جفاکش بنا دیا تھا۔ لہٰذا آدینہ بیگ اپنے مختصر عرصے میں انہیں کچلنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ سکھ دوبارہ اپنی کمین گاہوں اور جنگلوں میں جا چھپے اور جب آدینہ بیگ مر گیا تو اپنے اوپر کیے گئے مظالم کا بدلہ لینے کے لیے پھر میدان میں کود پڑے۔ جب آدینہ بیگ کے مرنے کی خبر دہلی پہنچی تو دہلی کے مغل شہنشاہ شاہ عالمگیر ثانی کے وزیر غازی الدین نے ارادہ کیا کہ آدینہ بیگ کے مرنے کے بعد دہلی کی طرف سے کسی کو لاہور کا گورنر مقرر کیا جانا چاہیے۔ اسی دوران ایک اور حادثہ پیش آیا اور وہ یہ کہ مرہٹوں کو بھی آدینہ بیگ کے مرنے کی خبر ہو گئی اور ان کے پیشوا بالاجی راؤ نے اپنے چند جرنیلوں کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر دہلی کی طرف روانہ کیا۔ ان جرنیلوں میں انتاجی، رگھوناتھ راؤ، ملہار راؤ اور نرسوچی وغیرہ شامل تھے۔ مرہٹوں کا یہ لشکر دہلی کے نواح میں خیمہ زن ہوا اور اس کے سالاروں نے مطالبہ کیا چونکہ مرہٹوں ہی نے پنجاب سے احمد شاہ ابدالی کے لشکر کو نکال باہر کروایا تھا اور آدینہ بیگ کو وہاں کا نائب مقرر کیا تھا، اس لیے آدینہ بیگ کی موت کے بعد اس کا جانشین مقرر کرنا بھی مرہٹوں ہی کی ذمہ داری ہوگا۔ پھر ایسا ہوا، مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ کے بھائی رگھوناتھ راؤ نے دہلی کی حکومت سے صلاح و مشورے کیے۔ اپنے سالاروں میں سے انتاجی، ٹکوجی ہولکر اور نرسوچی پنڈت کو لاہور کی طرف روانہ کر دیا۔ لاہور پہنچ کر ٹکوجی ہولکر اور نرسوچی پنڈت شمال مغرب کی طرف بڑھے۔ بظاہر ان کا مقصد وہاں کے لوگوں کو ہراساں کرنا تھا، پر وہ دریائے سندھ پار کر کے اپنی لشکر کے ساتھ پشاور کے علاقے میں گھستے چلے گئے اور وہاں انہوں نے چاروں طرف لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ دوسری طرف مرہٹوں کے پیشوا بالاجی کا بھائی رگھوناتھ راؤ دہلی میں ہی مقیم رہا اور دہلی کے مغل حکومت سے بات چیت میں مصروف رہا۔ اس گفتگو کے نتیجے میں مغل وزیر غازی الدین نے مرہٹا سردار کو خلعت دے کر خوش کیا اور تجویز پیش کی کہ اگر وہ لاہور جا کر پنجاب میں امن و امان بحال کریں تو انہیں 7 یا 8 لاکھ روپے ادا کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ ہونے کے بعد رگھوناتھ راؤ نے اپنے ایک نمائندہ چنکو جی کو لاہور کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ وہاں کے انتظامات کو درست کرے۔
जिनको जी के लाहौर पहुंचने से पहले ही टकोजी होलकर और नरसूची पंडित पेशावर तक अपनी लश्कर के साथ फैलकर खूब लूट मार का बाजार गर्म कर चुके थे। जिनको जी ने लाहौर पहुंचकर अपने उन दोनों जर्नेलों को पेशावर से वापस लाहौर तलब कर लिया, लेकिन मरहट्टे खासी बड़ी अस्करी कुव्वत रखने के बावजूद भी पंजाब में अमन व अमान कायम करने में नाकाम रहे, इसलिए कि सिखों की वजह से बड़ी बदनज़मी थारी थी। सिख हर रोज अपनी कुव्वत बढ़ाने में मसरूफ थे और फिर इस बदनज़मी के दौर में उन्हें न सिर्फ ये कि अपनी कुव्वत बढ़ाने का मौका मिला, बल्कि फतूहात हासिल करने का भी अच्छा मौका हासिल हो गया था। ये गिरोह दर गिरोह अपनी कमीन गाहों से बाहर निकलते और मरहट्टों पर शब खून और छापे मारकर उन्हें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाकर दोबारा अपनी कोहिस्तानी कमीन गाहों में वापस चले जाते थे। ऐन इस मौका पर जबकि मरहट्टे सिखों की ताकत को कुचलकर पंजाब में अमन व अमान कायम करने के लिए कोशां थे, अहमद शाह अब्दाली का जर्नेल नूरुद्दीन खान बरमज़ई पंजाब में दाखिल हुआ। नूरुद्दीन ने दरिया सिंध को अबूर किया और सितंबर के आखिर में सिंध सागर दोआब में दाखिल हो गया। अगरचे उस इलाके को मरहट्टों ने फतह कर लिया था, लेकिन चूंकि मरहट्टे अब पेशावर से सिमटकर लाहौर की तरफ जा चुके थे, लिहाजा उस इलाके में किसी ने भी नूरुद्दीन की मुज़ाहमत न की। इसके अलावा उस इलाके में ज़्यादातर खटक, गकड़ और मुसलमान जाट आबाद थे जो अहमद शाह अब्दाली के हक में थे, और ये सब लूट मार के लालच में नूरुद्दीन के लश्कर में शामिल हो गए थे। नूरुद्दीन ने खुशाब के मकाम पर दरियाई जेहलम को पार किया और मशरकी किनारे पर पेशकदमी करता हुआ बेरा के मुतमवल शहर में जा पहुंचा। मकामी आबादी के तावान देने से इनकार पर नूरुद्दीन ने लूट मार, कत्ल व गारतगरी का हुक्म दे दिया था। इसके बाद वो मियानी और चक सानू आया और वहाँ की आबादी से भी वही सलूक किया। इन तबाहशुदा शहरों को दहकते हुए कंडरात को पीछे छोड़कर नूरुद्दीन गुजरात शहर आया। गुजरात को उसने जी भर के लूटा। इसके बाद वो दरिया चिनाब को पार करने के बाद रचना दोआब के इलाके में दाखिल हो गया था। आखिर दरिया चिनाब के किनारे सिख नूरुद्दीन के सामने आए। दरिया चिनाब के किनारे सिखों और नूरुद्दीन के लश्कर के दरमियान हौलनाक जंग हुई, जिसमें नूरुद्दीन को बदतरीन शिकस्त हुई और वो दरिया चिनाब को पार करके भाग खड़ा हुआ। कंदहार में अहमद शाह अब्दाली को जब नूरुद्दीन बरमज़ई के शिकस्त की खबर मिली तो उसने एक और लश्कर पंजाब में सिखों और मरहट्टों की कुव्वत को तोड़ने के लिए रवाना किया। हसन अब्दाल के करीब उस लश्कर का मुकाबला सिखों से हुआ। उस जंग में भी सिख कामयाब रहे और अहमद शाह अब्दाली का बेजा हुआ लश्कर शिकस्त खाकर मुंतशिर हो गया। इन दो पे दर पे शिकस्तों के बाद अहमद शाह अब्दाली ने अपने सिपा सालार जहान खान को एक काफी बड़ा लश्कर देकर पंजाब की तरफ रवाना किया। जहान खान के मुकाबले में मरहट्टा लश्कर आया। सिखों ने भी उनकी खूब मदद की, इसलिए कि सिख चाहते थे कि मरहट्टे अहमद शाह अब्दाली को शिकस्त देकर भगा दें। इसके बाद सिख पंजाब में मरहट्टों का जीना इस कदर दोबार कर देंगे कि मरहट्टे तंग होकर दक्कन की तरफ भाग जाएं और पंजाब पर सिखों की हुकूमत कायम हो जाए। बहरहाल जहान खान मरहट्टों और सिखों के मुत्तहिदा लश्कर के दरमियान हौलनाक जंग हुई। बदकिस्मती से उस जंग में जहान खान को शिकस्त हुई। उस जंग में जहान खान के बहुत से सिपाही और सालार मारे गए। जहान खान का बेटा भी जंग में काम आया। जहान खान खुद भी उस जंग में जख्मी हुआ और शिकस्त खाने के बाद दरिया सिंध को अबूर करके पेशावर की तरफ भाग गया था। कंदहार के कसर शाही के एक कमरे में अहमद शाह अब्दाली के सामने काजी उल कज़ा फैजुल्ला खान, लश्कर के काजी इदरीस, शाह वली खान और बरखुरदार बैठे हुए थे कि अब्दुल्ला उस कमरे में दाखिल हुआ और बड़ी इनकिसारी में उसने अहमद शाह अब्दाली को मुखातब करके कहा, पाशा, क्या आपने मुझे तलब किया है? अब्दुल्ला को देखकर अहमद शाह अब्दाली ने अपने लबों पर मुस्कुराहट बिखेरी और अपने पहलू में एक खाली नशिश पर हाथ रखते हुए कहने लगा, यहाँ आकर बैठो बेटे, मैंने तुम्हें बुलाया है। अब्दुल्ला आगे बढ़कर उस नशिश पर बैठ गया। थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर अब्दुल्ला को मुखातब करके अहमद शाह अब्दाली कहने लगा, शाह पसंद मेरे बेटे, तुम्हारे आने से पहले हम जहान खान को मौजू बनाए गुफ्तगू कर रहे थे। ये तो तुम जानते हो, इससे पहले नूरुद्दीन की सरकर्दगी में जो लश्कर हमने मरहट्टों और सिखों की सरकूबी के लिए रवाना किया था उससे नाकामी हुई। इसके बाद हमारे एक लश्कर को डेरा इस्माइल खान के मकाम पर मरहट्टों से मुकाबले में नाकामी का मुंह देखना पड़ा। अब तीसरी बदतरीन खबर ये आई है कि जहान खान को भी शिकस्त हुई है और मरहट्टों से शिकस्त खाने के बाद वो दरिया सिंध को अबूर करके पेशावर की तरफ भाग गया है। बेटे, एक तो तुम्हें इसलिए तलब किया है कि 2 रोज बाद एक लश्कर के साथ हम हिंदुस्तान की तरफ रुख करेंगे ताकि मरहट्टों और सिखों की ताकत को कुचला जा सके। ये पैगाम तुम्हें तुम्हारी हवेली में भी पहुंचाया जा सकता था, लेकिन तुम्हें इससे भी ज्यादा एक अहम और ज़रूरी काम के लिए यहाँ बुलवाया गया है और इसी मकसद के लिए मैं अपने हजरात को पहले ही तलब कर चुका हूँ जो इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं।
اس پر عبداللہ نے چونک جانے کے انداز میں احمد شاہ ابدالی کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ احمد شاہ ابدالی پھر بولا، دیکھ شاہ پسند میرے بیٹے، قلات کی طرف سے لوٹنے کے بعد جہان خان نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی تھی جو اب تک میں تم سے کہہ نہ سکا، حالانکہ مجھے تم سے اس موضوع پر اسی وقت بات کر لینی چاہیے تھی۔ بہرحال اب جب کہ جہان خان اس وقت یہاں نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اور کوئی موقع اس موضوع پر تم سے گفتگو کرنے کا نہیں ہے۔ دیکھ بیٹے، جہان خان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ماروخ ہے۔ اس کی منگنی پہلے جہان خان کے بھتیجے زال بیگ پوپلزے سے ہوئی تھی، لیکن جب تم سب نادر آباد سے اپنی تربیت مکمل کر کے لشکر میں شامل ہوئے، تم نے ایک ساتھ دلاور خان اور زال بیگ پوپلزے کو شکست دی، تو جہان خان کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی ماروخ زال بیگ پوپلزے سے نفرت کر کے تم سے محبت کرنے لگی۔ جہان خان کا کہنا ہے کہ یہ بات اس کی بیٹی نے مقابلے کے چند ہی روز بعد اپنی ماں سے کہہ دی تھی، لیکن اس کی ماں جہان خان سے یہ بات چھپاتی رہی اور اندر ہی اندر اپنی بیٹی ماروخ کو سمجھا بجھا کر اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ زال بیگ سے شادی کرے۔ لیکن جب لڑکی نے مکمل طور پر بغاوت کر دی اور زال بیگ سے شادی کرنے سے قطعی انکار کر دیا تو اس کی ماں نے اس کے ارادوں کی اطلاع جہان خان سے کر دی۔ اب جہان خان چاہتا ہے کہ تم ماروخ سے شادی کر لو، اور جہان خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ماروخ خودکشی کر لے گی۔ اب بیٹے، اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے تاکہ میں جہان خان کو کوئی معقول جواب دے سکوں؟ عبداللہ تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر پوچھنے لگا، پاشا، کیا آپ کا یہ حکم ہے کہ ماروخ سے میں شادی کر لوں؟ اس پر احمد شاہ نے عبداللہ کی پیٹھ تپتپاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹے، نہیں، میں نے صرف تمہاری تجویز طلب کی ہے۔ جو فیصلہ تم کرو گے وہ آخری ہوگا اور کوئی اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکے گا، اور یہ بھی سن رکھو کہ مجھ سمیت تم پر کوئی دباؤ بھی ڈال نہیں سکتا کہ تم شاہ رخ سے شادی کرو نہ کرو، یہ کلی طور پر تمہاری مرضی، تمہاری خواہش پر منحصر ہے۔ اس پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا، پاشا، آپ جانتے ہیں جب سے دلاور خان اور زال بیگ مقابلے میں مجھ سے ہارے ہیں تب سے وہ میرے ساتھ عداوت رکھے ہوئے ہیں۔ اگر میں جہان خان کی بیٹی ماروخ سے شادی کرتا ہوں جو اب تک زال بیگ پوپلزے کی منگیتر رہی ہے تو زال بیگ پوپلزے ضرور میرے خلاف برانگیختہ ہوگا، اور وہ جو پہلے سے کدورت اپنے دل میں میرے لیے رکھتا ہے وہ اور بڑھ جائے گی۔ اس طرح میری اور اس کی دشمنی اور عداوت میں ماروخ سے شادی کرنے کی وجہ سے اضافہ ہی ہوگا، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ پاشا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کامنی سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں، اور میں پہلے تو اس سے شادی نصیر خان کا خاتمہ کرنے کے بعد کرنا چاہتا تھا، لیکن اب جب کہ بیچ میں ماروخ ٹپک رہی ہے تو میں فی الفور کامنی سے شادی کر لوں گا تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو اس زندگی کے کسی لمحے میں اسے چھوڑ ہی نہ دوں۔ پاشا، کامنی سے شادی کرنے کے بعد پھر میں ماروخ کے موضوع پر آپ سے گفتگو کر سکوں گا، وہ بھی کامنی سے مشورہ کرنے کے بعد۔ فی الحال اس موضوع پر میں آپ سے کوئی فیصلہ کن بات نہیں کر سکتا۔ عبداللہ کی یہ بات سن کر احمد شاہ ابدالی بے حد خوش ہوا، پھر وہ عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہ پسند، تم نے میرا جی خوش کر دیا ہے۔ دیکھ بیٹے، پرسوں ہم لشکر کو لے کر ہندوستان کی طرف روانہ ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم روانگی سے پہلے کامنی سے شادی کر لو۔ بیٹے، میں اپنے بچوں کی طرح تمہارا گھر آباد اور تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے یہ شادی آج شام تک ہو جانی چاہیے تاکہ تم جب ہندوستان روانہ ہو تو کامنی بھی تمہاری بیوی کی حیثیت سے تمہارے ساتھ ہو۔ اس پر عبداللہ نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہا، پاشا، میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے کھل کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو پھر یہ شادی آج ہی ہوگی۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے برخوردار خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، برخوردار خان، شاہ پسند کی شادی کے سارے انتظامات تمہارے ذمہ لگاتا ہوں۔ اس شادی پر اٹھنے والے سارے اخراجات میں خود برداشت کروں گا، اور شام سے پہلے شاہ پسند اور کامنی کی شادی ہو جانی چاہیے۔ تم جاؤ اور شادی کے انتظامات کرو۔ اس کے ساتھ ہی سب لوگ اٹھ کر احمد شاہ ابدالی کے قصر کے اس کمرے سے نکل گئے تھے۔ اسی روز قندھار شہر میں پورے تیزک و احتشام، پوری شان و شوکت کے ساتھ عبداللہ اور کامنی کی شادی کر دی گئی تھی۔ شادی کے انتظامات خود احمد شاہ ابدالی نے برداشت کیے تھے۔ اس شادی پر احمد شاہ نے جہاں کامنی اور عبداللہ کو ان کے لیے عمدہ اور بہترین کپڑوں کے 2 صندوق مہیا کیے، وہاں اس نے دونوں کو شادی پر بھاری رقم کے علاوہ زیورات، قیمتی جواہرات اور دوسری بہت سی انمول اشیاء بھی تحفے میں دی تھی۔ اس طرح عبداللہ اور کامنی کی شادی کے 2 روز بعد لشکر قندھار سے ہندوستان کی طرف کوچ کر گیا تھا۔
ہندوستان کی طرف کوچ کرتے ہوئے بہت سے قاصد مختلف خطوط لے کر احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلا خط ہندوستان کی افواج کے سپہ سالار نجیب الدولہ کی طرف سے ملا۔ ہندوستان میں احمد شاہ ابدالی اس نجیب الدولہ روہیلا کو اپنا نمائندہ سمجھتا تھا۔ اس نجیب الدولہ کو مرہٹوں نے دہلی سے نکال کر سکرتال کے مقام پر ایک طرح سے نظر بند کر رکھا تھا اور اذیتیں دے رہے تھے۔ نجیب الدولہ نے احمد شاہ ابدالی سے اسلام کے نام پر مرہٹوں کے خلاف مدد مانگی تھی۔ دوسرا قاصد جے پور اور مارواڑ کے ہندو راجاؤں مادھو سنگھ اور اوجے سنگھ کی طرف سے حاضر ہوا۔ اس نے بھی احمد شاہ ابدالی سے درخواست کی کہ ہندوستان آ کر ان کے علاقوں کو مرہٹوں سے محفوظ رکھنے میں مدد دے۔ تیسرا قاصد شہنشاہ شاہ عالمگیر ثانی کی طرف سے آیا۔ اس قاصد کے پاس شاہ عالمگیر ثانی کا ایک خفیہ خط تھا جس میں شاہ عالمگیر ثانی نے اپنے ظالم وزیر غازی الدین سے جان چھڑانے کی خاطر اس کی بہت سی شکایات احمد شاہ ابدالی کو لکھ بھیجی تھیں۔ ان سارے خطوط اور قاصدوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے بڑی تیزی سے ہندوستان کی طرف کوچ کیا۔ اس کے پاس اس وقت 40,000 سپاہ پر مشتمل ایک بہترین اور تجربہ کار لشکر تھا۔ راستے میں ہی جہان خان بھی اپنے 16,000 لشکر کے ساتھ اس سے آ ملا۔ اس کے علاوہ بنو کے علاقے کے 2 ممتاز سردار، ایک مروت قبیلے کے آچو خیل شاہ کے بیگو خیل گروہ سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ دوسرا ازما زکا خیل تھا جسے شاہ نے اس کے طاقتور اور ظالم مخالف قبیلوں کے مقابلے میں سرداری حاصل کرنے میں کبھی مدد دی تھی۔ بہرحال یہ دونوں سردار بھی اپنے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو لے کر احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ ابھی ہندوستان کی سرحد پر ہی پہنچا تھا کہ اس سے خبر ملی کہ مرہٹوں کا ایک جرنیل سباجی اٹک شہر پر قابض ہو گیا ہے اور شہر کو اس نے لوٹ لیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی احمد شاہ ابدالی نے اپنے سپہ سالار جہان خان کو اس کا 16,000 کا لشکر دے کر سباجی کی سرکوبی کے لیے فوراً اٹک کی طرف روانہ کیا۔ اٹک شہر سے باہر سباجی اور جہان خان کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی جس میں مرہٹوں کے جرنیل سباجی کو شکست ہوئی۔ سباجی اپنے لشکر کے ساتھ باغ کھڑا ہوا۔ اس فتح سے جہان خان کے حوصلے بلند ہو گئے، لہٰذا اس نے مرہٹہ جرنیل کا تعاقب کیا اور قلعہ روہتاس کے قریب پھر اس نے مرہٹوں کو جا لیا۔ بھاگتے ہوئے مرہٹوں کا جہان خان نے خوب قتل عام کیا۔ جہان خان کے اس قتل عام کی وجہ سے مرہٹے ایسے خوفزدہ ہوئے کہ وہ سر پر سینگ رکھ کر بھاگے۔ راستے میں لاہور میں قیام کرنے کے بجائے وہ سیدھے بٹالہ، سرہند اور جالندھر سے ہوتے ہوئے دہلی کی طرف چلے گئے تھے۔ مرہٹوں کو شکست دینے اور ان کا تعاقب کرنے سے جہان خان کے ہاتھ 3,000 اونٹ، 1,000 گھوڑے اور بہت سے سونے چاندی کے سکے ہاتھ لگے۔ اس جنگ میں مرہٹوں کی بہت بڑی تعداد بھی ماری گئی۔ مرہٹوں کی نسبت سکھوں نے بے پناہ قوت اور صبر و شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ جہان خان دریائے چناب کے کنارے آ کر رک گیا تھا اور احمد شاہ ابدالی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اتنی دیر تک احمد شاہ ابدالی بھی اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچا۔ پھر متحدہ لشکر نے لاہور کی طرف کوچ کیا۔ لاہور شہر سے باہر احمد شاہ ابدالی اور سکھوں کے درمیان ایک ہولناک معرکہ ہوا۔ یہ انتہائی خونریز جنگ تھی جو کافی دیر تک جاری رہی۔ اس جنگ میں سکھوں کو بدترین شکست ہوئی اور احمد شاہ ایک فاتح کی حیثیت سے لاہور شہر میں داخل ہوا۔ مرہٹوں کے مظالم اور قتل و غارت گری کی وجہ سے لاہور میں اس وقت کوئی حاکم نہ رہا تھا، اس لیے احمد شاہ ابدالی کے کہنے پر جہان خان نے ہر جانب اپنے آدمی مقرر کر دیے۔ اس نے لاہور میں جگہ جگہ مناد مقرر کیے اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ مسجدوں میں احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور اسی کے نام کے سکے جاری ہوں۔ یہ بھی حکم جاری کیا گیا کہ کوئی بھی لشکری کسی شہری کو نہ ستائے۔ احمد شاہ ابدالی نے لاہور شہر میں داخل ہونے کے بعد شاہ ولی خان کے بھتیجے کریم داد خان کو لاہور کا گورنر مقرر کر دیا، جبکہ گجرات، اورنگ آباد، پسرور، ایمن آباد اور سیالکوٹ کے ضلعوں کا فوجدار اپنے ایک معتمد عالیہ زی خان کو مقرر کر دیا۔ لاہور میں چند یوم قیام کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے جہان خان کو مقدمۃ الجیش کے طور پر سرہند کی طرف روانہ کیا، لہذا جہان خان بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتا ہوا سرہند پہنچا۔ اس کے پیچھے پیچھے اپنے لشکر کے ساتھ احمد شاہ ابدالی بھی سرہند کی طرف روانہ ہوا۔ اوندل کے نزدیک احمد شاہ ابدالی نے دریائے بیاس کو پار کیا اور سرہند سے باہر خضر آباد کے مقام پر اس نے پڑاؤ کر لیا تھا۔